علم کا معیار خمینی، وہ قصر وفا آہنی دیوار خمینی، وہ ناصر مہدی وہ وفادار خمینی، زہرا کی دعا صاحب کردار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک عظیم شخص اور ایک عظیم شخصیت روح اللہ الموسوی الخمینی علیہ الرحمہ کی یاد منانے کے لیے، ان کے اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 33 برس ہو گئے، ان کے 33ویں برسی کو منانے کے لیے ایک عظیم مرد مجاہد، ایک فقیہ، ایک عارف باللہ، ایک مرد شجاع کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نے دنیا والوں کو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ چاہے دنیا میں لوگوں کے پاس کتنی ہی طاقت ہو، کتنے ہی اسلحے ہوں، لیکن جو ایمان کی طاقت ہے، جو خدائی اسلحہ ہے، وہ تمام اسلحوں پر، تمام فکروں پر، تمام چیزوں پر غالب آنے والی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو تو جانا ہی تھا، مٹنا ہی تھا۔ تو ایک شہنشاہی نظام کو، ایک طاغوتی نظام کو امام نے اپنے فکر کے ذریعے سے اور ایمان کے ذریعے سے اس طاغوتی نظام کو ختم کر کے ایک اسلامی انقلاب کو اس دنیا میں بروئے کار لائیں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ یقیناً وہ چیز جو امام خمینی علیہ الرحمہ کو اس قدر محبوب اور اس قدر عظمت بخشی ہے، وہ ان کے عمل اور ان کے طریقہ کار ہیں۔ تو آج ان کے برسی کی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، لہٰذا جیسا کہ ہمارا دستور رہتا ہے، اپنے پروگرام کو کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب
إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله
آله الأطهار. حضرات، پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہو چکا ہے. یقیناً قرآن کی آیات کے پیش نظر علماء ہی وہ شخصیات ہیں جو خوف خدا رکھتی ہیں. یہ خوف خدا تنہا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے جب ایک عالم کے دل میں خشیت الہی اور عظمت الہی ہوگی تو اس کے تمام اقدامات میں الہی رنگ ہوگا. اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور الہی رنگ جو ہے وہ تمام رنگوں پر فضیلت رکھتا ہے. جب کسی چیز پر رنگ الہی چڑھ جاتا ہے تو وہی چیز کامیابی تک پہنچتی ہے. آئیے اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، امام خمینی علیہ الرحمہ کی برسی کا موقع ہے. علماء کو یاد کرنا، ان کی یاد منانا، یہ روایتوں میں بھی تاکید ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. تو لہٰذا امام خمینی علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے اور تمام علماء جو صدر اسلام سے لے کر کے آج تک جنہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اس راہ میں شہادتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، ان تمام علماء کے ارواح کے خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں. سید غافر رضوی صاحب جو فلک چھولسی کے تخلص سے جانے جاتے ہیں، ان کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اے خمینی رہبر قوم تشیع السلام. اے خمینی رہبر قوم تشیع السلام. اے خمینی مرد میدان تواضع السلام. اے خمینی رہبر قوم تشیع السلام. اے خمینی مرد میدان تواضع السلام. اے خمینی پیکر صبر و شجاعت السلام. اے خمینی مظہر وصف عدالت السلام. اے خمینی دی کے حامی اے محافظ السلام. اے خمینی مصحف وحدت کے حافظ السلام. اے خمینی دی کے حامی اے محافظ السلام. اے خمینی مصحف وحدت کے حافظ السلام. ظلم کے چھکے چھڑانے تیری ہمت کو سلام. کر رہے ہیں سورما بھی تیری جرأت کو سلام. کر رہے ہیں سورما بھی تیری جرأت کو سلام. اور پیروے ابن مظاہر روح جان انقلاب. پیروے ابن مظاہر روح جان انقلاب. تجھ سے ہی ایران میں قائم ہے شان انقلاب. اے مجاہد فی سبیل اللہ اے روح خدا. تو نے ایوان ستم تحریر سے لرزا دیا. تو نے ایوان ستم تحریر سے لرزا دیا. اے خمینی رہبر قوم تشیع السلام. انہی اشعار کے ساتھ اب میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ہمارے پہلے مقرر علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ
वनहनु लहु आबिदून। आज का ये प्रोग्राम मौजूदा ज़माने की वाकई एक अज़ीम शख्सियत कि जिसके बाद दुनियाए इस्लाम में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, और अगर नेगेटिव अफराद की फ़हरिस्त देखें तो ऐसा कोई आज तक नहीं पैदा हुआ कि जो इस अज़ीम शख्सियत का मुकाबला कर सके। यानी दोनों पहलू में लासानी है, वो कि जो उस नक्श कदम पे चले, और वो पहलू कि जो मुकाबला करके इस शख्सियत के असरात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इमाम ख़ुमैनी के हालात और ज़िंदगी और सीरत को उन्वान से इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम इस पहलू पे बात करना चाहेंगे कि इमाम ख़ुमैनी को इस ज़माने में ऐसी शख्सियत के नाम से पहचाना जाता है कि जिसने दीन को फिर से अहिया किया या ज़िंदा किया। जब भी इस तरह की बात आती है कि दीन को ज़िंदा किया, इसका मतलब ही नहीं कि ख़ुद दीन मर गया था, नहीं, दीन बाकी रहने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे वजूद में, हमारे माशरे में, हमारी कौम में, हमारे दरमियान जिस तरीक़े से दीन को होना चाहिए, जो दीन के असरात होने चाहिए, जो दीन का आउटपुट होना चाहिए, जिस नहज पे, जिस रास्ते पे दीन को लेके आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। दीन ने अपना नतीजा देना ख़त्म कर दिया था, आउटपुट, क्योंकि वो सिस्टम हमारे दरमियान नहीं रह गया था, हम उस निज़ाम से अलग हो गए थे। वाकई इमाम ख़ुमैनी ने इस ज़माने में दीन को अहिया किया है। अगर इससे देखें आप तो एक तुलानी तारीख़ है माजी की, उस तारीख़ में अगर जाएंगे तो बहुत तुलानी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि हमारे जवान और नौजवान अगर चाहें तो इस पे जाके देखें, मुतालिया करें, रिसर्च करें और महसूस करें कि एक तुलानी मुद्दत से इस्तेमारी ताकत, इस्तिकबारी ताकतें दीन को तब्दील करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नतीजा यह हुआ था कि पूरी दुनिया पे उन्होंने उस रंग को चढ़ा दिया था जो वो चाहते थे। इमाम ख़ुमैनी ने आके उनके रंग को साफ़ कर किया, और जो वाकई इस्लाम का चेहरा होता है उसको लाके लोगों के सामने पेश किया। यही वो आय शरीफा है कि जिसको हमने आगाज़ में आपके सामने पेश किया, सिबग़तुल्लाह, अल्लाह का रंग। सिबग़तुल्लाह, रंग तो सिर्फ अल्लाह का है। खूब कौन सा रंग है अल्लाह का? यहाँ पे अगर रंग को बउनवान रंग यानी कलर के उन्वान से आप देखें तो क्या रंग है अल्लाह का? नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह गोरा है, सांवला है, अस्तग़फिरुल्लाह, माज़अल्लाह। खूब ज़ाहिर है ये तसव्वुर भी ज़ाते परवरदिगार के लिए नहीं हो सकता है। तो रंग तो सिर्फ अल्लाह का है। तो कौन सा रंग? ये रंग यानी वो चीज़ें कि जो अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह ने हमको एक कल्चर दिया है, जो अल्लाह ने हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया है, जो अल्लाह ने हमको उसूल दिए हैं, जो अल्लाह ने हमको रास्ता चलने के पैमाने बताए हैं, वो रंग तो सिर्फ अल्लाह का है। फिर उसके बाद वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, और उससे बेहतर किसका रंग है? दुनिया के सारे रंग हैं। आज लोग नाने किस किस रंग में बहे जा रहे हैं, है ना? कोई हॉलीवुड के रंग में बह रहा है, कोई बॉलीवुड के रंग में बह रहा है, कोई किसी और रंग में बह रहा है, नाने किस किस रंग में बह जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है, ये बात ख़ुद इमाम ख़ुमैनी ने अमली तौर पे साबित की। फिर उसके बाद वन्नहनु लहु आबिदून, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ इबादत से, वो हम उसके लिए, अल्लाह के लिए इबादत करने वाले। इस रंग का असर उस इबादत पे। इमाम ख़ुमैनी ने दीन का अहया किया, इसमें कोई शक नहीं। अकाबिर, उलमा, बुजुर्गान सब इस बात को मानते हैं, और नहीं है कि सब इस बात को मानते हैं, दुश्मन को भी इस बात का एहसास है कि इमाम ख़ुमैनी ने
دین کو احیا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن دین کو مار چکا تھا، جس کی بہت واضح مثال ہے. اور ابھی بھی آپ کو جن جگہوں پہ یہ انقلاب کا اثر اس اعتبار سے نہیں پڑا ہے یا نہیں پہنچنے دیا ہے پوری طریقے سے، تو اس میں سے بعض تاثرات آپ کو مل جائیں گے. لوگوں کے تاثرات کیا ہو گئے تھے؟ لوگوں کے تاثرات یہ ہو گئے تھے کہ دین سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دین بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ جو ساتھ میں چل سکتی ہے، دین کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. لوگ دین سے مایوس ہو گئے تھے، نظام سے مایوس ہو گئے تھے، علماء سے مایوس ہو گئے تھے. ملا کی دوڑ مسجد تک، علماء کو محدود سمجھنے لگے تھے. ان کا کام ہی کیا ہے؟ محراب میں نماز پڑھائیں، جا کے اپنے گھر پہ بیٹھیں. اس حد تک علماء کے لیے محدودیت کے قائل ہو گئے تھے کہ علماء ایک مخصوص مثلاً طرح کے لباس اور مخصوص طرح کے جوتے اور چپل اس کے آگے اگر دیکھا جاتا تھا تو لوگ تانا کرتے تھے اور اس طرح سے یعنی ایک غلط طریقے سے پروپیگنڈا کرتے تھے. آپ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. آپ کو ایسے ماحول میں کہ جب لوگوں کی فکر یہ تھی کہ علماء کے دنیا کے عام حالات میں دخل نہیں ہونا چاہیے، اس وقت امام خمینی نے سیاسیات میں دخل دے کے بتایا کہ دیکھو یہ مقام ہے علماء کا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کے قافلے کو آگے بڑھے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں، البتہ ہماری بات اس سلسلے میں، لیکن بیچ میں کہ در واقع پہلا جو امام خمینی کا سیاسی اعلامیہ ہے وہ اپریل 1944 میں آپ نے پہلا سیاسی اعلامیہ صادر کیا ہے. 1944 میں اس وقت امام خمینی نے پولیٹیکل بات کی، سیاسی بات کی، اور پھر اس کے بعد 60+ میں آ کے آپ نے انقلاب کی بات کی. لہٰذا دشمن نے اس طریقے سے لوگوں کی فکروں کو موڑ دیا تھا کہ لوگوں کو دین سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی امید نہیں رہ گئی تھی. لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم مثلاً مغربی کلچر پہ چلیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، سارا کمال اس میں دکھتا تھا، ساری ترقی اس میں دکھتی تھی. اگر آج بھی کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمال و ترقی اس میں ہے تو اس کا مطلب کہ انقلاب ابھی اس تک نہیں پہنچا. انقلاب کا نام پہنچنا اور ہے، انقلاب کی بات پہنچنا اور ہے، انقلاب کی خبر پہنچنا اور ہے، انقلاب کا پہنچنا اور ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم تک انقلاب کا نام پہنچا ہے، انقلاب کی بات پہنچی ہے، انقلاب کی خبر پہنچی ہے، یا واقعی انقلاب پہنچا ہے. انقلاب کہتے ہیں اس کو کہ جہاں تبدیلی ہو، انقلاب بدل دینے والی چیز. انقلاب نے ہمیں کچھ بدلا ہے، انقلاب نے کچھ ہم کو دیا ہے، یعنی ظاہر اس کی بات ہے کہ دیا اس معنی میں نہیں کہ خود انقلاب کے فیوز و برکات ہیں، ہم نے کیا لیا اس سے. اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں محسوس کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح معنوں میں انقلاب ہم تک نہیں پہنچا ہے. لہٰذا امام خمینی نے اسلام کو احیا کیا، زندہ کیا، اور یہ زندہ کرنا اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ دشمن نے کس جہت سے اسلام کو مارا تھا، اسلام کو ہمارے درمیان سے ختم کیا تھا، ہم سے چھینا تھا. جہاں پہ مشکل اس اعتبار سے تھی کہ اسلام کو ختم کیا گیا تھا، امام خمینی نے اسی جگہ پہ علاج کر کے اس کو زندہ کر دیا. بعنوان مثال ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ دشمن نے ان چیزوں کو ختم کیا تھا، جس میں ابھی بعض باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ نظام میں دشمن نے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور خود سے ایک فکر یہ لوگوں کو بنا دی تھی، جسے کہا جائے ڈس بیلنس دین دے دیا تھا. بعض پہلو کو اتنا بڑھا دیا تھا اور دوسروں کو گھٹا دیا تھا کہ مثلا تم دیندار ہو. در واقع یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کی کہ جو بھی چیزیں آج دشمن میں ظاہر سی بات ہے کہ اورینٹلزم اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ بات بھی ہو چکی ہے. آج دشمن جس روش کو لے کے آ رہا ہے اس میں سے اکثر وہ روش ہیں کہ جو ائمہ کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کی طرف سے ہمارے درمیان آ چکی ہیں سازشیں. در واقع آج کی استعماری طاقتیں اور استکباری طاقتوں نے ان روش کو لا کے ہمارے درمیان پھر سے چھوڑا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جن سازشوں نے امام کے ہوتے ہوئے دین کو نقصان پہنچایا ہے، تو آج ظاہر سی بات ہے کہ پردہ غیب میں انہوں نے اسٹڈی کی ہے اس بات پہ. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایرانی انقلاب کے اتنے سخت مخالف. خوب آپ سے کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انقلاب آ رہا ہے، ایران میں آ رہا ہے، پوری دنیا مل کے اس انقلاب کے مخالف ہو گئی، آپ کو کیا؟
بھائی ایران کی عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے کہ شاہ کو چلا جانا چاہیے، دوسری حکومت ہے، آپ کو کیوں پرابلم؟ ایران کی حکومت فیصلہ کر رہی ہے، آپ کو کیا نقصان؟ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اب تک اسلام کے رنگ کو مٹانے کے لیے جو کوشش کی ہے، یہ ایک حکومت اور ایک فرد ہماری پوری کوششوں کو بیکار کر دے گا۔ امام خمینی اس مرد مجاہد کا نام ہے کہ جب انہوں نے انقلاب کو برپا کیا تو جہاں صدیوں پرانی کوششوں کو بیکار کیا، وہیں آگے آنے والی صدیوں تک دشمن کو ناکارہ بنا دیا۔ یہ دو طرفہ کام ہے۔ اب تک کی جو گمراہیاں تھیں ان کو ختم کیا، آنے والے زمانے میں اسلام کو وہ طاقت دے دی کہ دشمن اتنی جلدی سے کامیاب نہ ہونے پائے۔ لہذا دشمن نے ڈس بیلنس دین پیش کیا، اور آسانی کے اعتبار سے ہم سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ابھی شاید ہم نے کچھ پہلے اشارہ بھی کیا، تو آج بھی بہت تفصیلی بات نہیں کر پائیں گے، کہ ہر آدمی دین کو اپنے آسانی کے اعتبار سے یوز کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس وقت ایران میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا اس وقت ایران میں شیعہ نہیں تھے؟ مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، بظاہر دینداری بھی تھی۔ جس کو ہم عام طور سے دینداری کہتے ہیں وہ دینداری تھی، پھر کیا نہیں تھا؟ جو چیز نہیں تھی اس نے دین کو مارا۔ در واقع وہی مسئلہ ہے کہ جو دین کا قاتل ہے۔ یہ ساری چیزیں جا کے اس چیز پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں کہ جو خود قرآن مجید کا اعلان ہے، البتہ کفار کے لیے ہے، لیکن یہ اصول ہے سب کے لیے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نؤمنو یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لائے ہیں اور بعض کے منکر ہیں، بعض کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَنِ اتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے بیچ سے، یعنی ایمان و کفر کے بیچ سے ایک راستے کو نکال لیں۔ آج اسلام کو لے کے کتنے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے؟ دیکھیں، اسلام کا قانون 2-2-4، یہ صحیح ہے یا غلط؟ کتنے موقعوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، ہم صحیح کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن غلط کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو بہت صفائی سے انسان ایک بیچ کے راستے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ در واقع یہ بیچ کا راستہ یہ اسلام کا قاتل ہے، یہ اسلام کو ختم کرتا ہے۔ یہ جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے یہ در واقع اسلام کا راستہ نہیں ہے، اور یہ خطرناک راستہ ہے، اس لیے دکھتا اسلام کا راستہ اور حقیقت میں ہوتا غیر اسلامی راستہ ہے۔ لہذا ہوتا کیا ہے، معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو بہت مومن، متدین، متقی، پرہیزگار، ساری چیزیں دکھتی، حقیقت حال کیا ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اس کا، اللہ پہ نظام پہ بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ یہ جب حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان بیچ کا راستہ نکالتا ہے، بیچ کا راستہ نکالنے کا مطلب یہ کہ انسان کی نگاہ میں اللہ کے نظام کی اہمیت نہیں ہے، اس کو نظام کی پرواہ نہیں ہے، سسٹم کا پابند نہیں ہے وہ، تبھی تو وہ سسٹم کو چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ در واقع اسلام کے اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ اولئک هم الکافرون، حقا در حقیقت یہ لوگ کافر ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون پروردگار کے مقابلے میں قانون بنانے والا، اب اس کو توحید کی گفتگو میں جب ذکر کیا گیا تو یہ شرک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام خمینی نے جس تصور کو اور جس شکل کو اسلام کی پیش کی ہے اس میں قانون اسلام کی بالادستی تھی۔ بالادستی سمجھتے ہیں؟ سب سے اوپر بالادستی، یعنی 10 کہتے ہیں ہاتھ کو، سب سے اوپر۔ قانون اسلام سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، نہ اسلام سے بڑی کوئی چیز ہے اور نہ قانون اسلام، نظام اسلام سے اوپر کوئی چیز ہے۔ لہٰذا امام خمینی اپنی ان کی ذاتی زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے پہلو میں بھی اسلام تھا، چھوٹی چھوٹی سی بات میں بھی اسلام تھا۔ ذرا سی بھی چیز اگر آپ دیکھیں تو خلاف اسلام نہیں جاتے تھے امام خمینی۔
اور جب آپ ایران کے آ کے نظام کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، تو نہ کبھی امام خمینی نے ایران کو اسلام سے بڑھ کے دیکھا ہے اور نہ ایران کا نظام اسلام کے نظام سے الگ بن پایا ہے۔ یہ ایک امام خمینی کا جملہ ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ یہاں پیش بھی کیا آپ کے سامنے کہ کسی موقع پہ جب لوگوں نے کہا کہ ارے کیا فیصلہ لے رہے ہیں، ایران کو نقصان پہنچے گا اور ایران ہم کو بچانا ہے، یہ وہ، تو امام نے کہا کہ لیکن ایسا نہیں طے ہوا کہ ہمارا مقصد ایران کا بچانا ہے، ہمارا مقصد اسلام کا بچانا ہے۔ آج ہوتا ہے نا کہ ہمارے سامنے جب ہم محنت کرتے ہیں، کوئی چیز ہماری وجود میں آتی ہے ذرا سا، اور جیسے ہی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو ہم کو اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اب اس کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں اور ہم بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام قربان کر دیتے ہیں۔ امام خمینی اتنے بڑے ملک اور اتنے عظیم انقلاب کے بعد امام خمینی کو بڑا اطمینان تھا اس پہ کہ جس دن یہ بات آئے گی کہ یا اسلام کو بچاؤ یا ایران کو، تو امام خمینی پہلے سے یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ ہم اسلام کو بچا لیں گے، ایران کو نہیں۔ یہ مضبوط ارادہ، یہ اعلیٰ فکر، خمینی یوں ہی خمینی نہیں ہے۔ یہ تاریخ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس دن 1 گھنٹے امام خمینی کا ذکر ہو، 2 گھنٹے، اور اس کے بعد ہم لوگ جا کے پھر اگلے سال کے نہیں۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ہم ان تاریخوں سے امام خمینی پہ اسٹڈی شروع کریں۔ آج امام خمینی کی برسی کے موقع پہ رہبر معظم کی جو اسپیچ ہوئی ہے، بہترین اسپیچ ہے، آپ لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، حتماً پڑھیے، اپنے بالخصوص جوانوں سے یہ گزارش کریں گے حتماً پڑھیں آپ اس اسپیچ کو، کہ رہبر معظم نے مختلف جہت سے، مختلف انداز سے امام خمینی کی شخصیت پہ روشنی ڈالی ہے۔ ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کو وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کے جو بڑے انقلاب میں گنے جاتے ہیں وہ ایک فرانس کا انقلاب ہے اور ایک رشیا کا انقلاب ہے، لیکن وہ دونوں انقلاب ایک کچھ مدت کے بعد ختم ہو گئے۔ ایران کا انقلاب آج بھی زندہ ہے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، ایران میں دیکھو، زندہ ہے، ایران میں دیکھو، زندہ ہے، عراق میں دیکھو، زندہ ہے، عراق میں دیکھو، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ یہ دونوں انقلاب کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئے۔ ایران کا انقلاب باقی ہو، نہیں کہ صرف باقی ہے، باقی بھی ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھیں تو اپنے کلچر، اپنی فکر، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں اور جاتے ہیں جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کا انقلاب وہ ہے کہ جہاں دنیا کا ہر کونے کا آدمی اس کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ اور دشمن آج اس بات پہ، جس نے روز اول انقلاب کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، اور یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ دشمن نے کس کس جہت سے انقلاب کو ختم کرنے کی سازش کی ہے۔ اس میں بنی صدر کی داستان آئے گی، اس میں ایران و عراق کی جنگ آئے گی، اس میں بہت سارے کلچرل اٹیک آئیں گے، بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی۔ یہ پوری تاریخ ہے، نہ یہ کہ تاریخ ہے، یہ وہ چیپٹر ہے کہ جو آج بھی کلوز نہیں ہوا ہے۔ دن بہ دن اس میں باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج دشمن جسے کہا جائے کہ سر کے بل کھڑا ہے کہ اس انقلاب کو ختم کر دے، ہر جہت سے کوشش کر رہا۔ تو جہاں دشمن کی پوری توانائی، طاقت، پورا پاور اس پہ صرف ہو رہا ہے کہ اس انقلاب کو ختم کیا جائے ایران میں، وہاں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ انقلاب کبھی، یہ نعرہ صرف جذباتی نعرہ نہیں ہے کہ جو ابھی آپ لوگوں نے لگایا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انقلاب ادھر دشمن چاہ رہا ہے کہ ایران میں ختم ہو جائے، کبھی انقلاب عراق میں دکھنے لگتا ہے، کبھی یہی انقلاب سعودیہ میں دکھا، شیخ نمر کی شکل میں سعودیہ میں دکھا، جہاں پہ اتنا بڑا پہرا، اتنے مسائل، اتنی ساری، نائجیریا میں دکھا، سیریا میں دکھا۔ اور یہ تو بعض ملک ہوا ہے کہ جہاں بڑی بڑی داستانیں ہیں، ورنہ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر خطے میں انقلاب دکھ رہا۔ آج کتنی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن امام خمینی سے ان کو عشق ہے، محبت ہے، اس نظام کی بنیاد پہ محبت ہے، امام خمینی کی سیرت کی بنیاد پہ محبت ہے۔ لہٰذا یہ انقلاب، کیوں انقلاب نہیں ختم ہوا؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انقلاب کی صفات میں سے ہیں کہ جو انقلاب کو باقی رکھے۔
اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو انقلاب لانے والے کی صفات میں سے ہیں۔ اتنی لمبی گفتگو کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، بہت مختصر بات کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لیکن بہرحال بات تھوڑا لمبی ہو گئی۔ لیکن بہرحال کچھ باتیں ہیں کہ جو ہم صرف بعنوان پوائنٹس بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے ورنہ سبھی کے لیے عرض کر دیں کہ درواقع امام خمینی کی جو شخصیت ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو بہت سے صفات کا مجموعہ ہے امام خمینی کی شخصیت۔ اور انقلاب کا مطلب جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی، انقلاب کا مطلب کہ سب سے پہلے ہم اپنے وجود میں انقلاب کو لائیں، اپنے وجود کو بدل کے اس کو بہتر بنائیں، الہی رنگ اس کے اوپر چڑھنا چاہیے، پھر اس الہی رنگ کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہم بھی مضبوط ہوں گے اور ہم قومی اور ملکی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے۔ لہذا جو امام خمینی کے لیے اور یقیناً دکھتی بھی اور بتائی جاتی ہیں، سب سے اہم چیز جو امام خمینی کے اندر تھی وہ تقویٰ و پرہیزگاری، پاکیزگی۔ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن میں تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ساری تفصیلات 2 گھنٹے کی بھی گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے۔ معنویت، امام خمینی کی معنویت بہت مضبوط تھی۔ عرفان، امام خمینی کو لوگ ایک سیاسی لیڈر کے عنوان سے پہچانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، امام خمینی بہت سارے سبجیکٹ میں مہارت رکھتے تھے۔ شجاعت، اتنا شجاع انسان کی جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی نا۔ لوگ بہت سارے ملک مل کے، بہت ساری پولیٹکس کے سسٹم مل کے کسی کو کھڑا کرتے ہیں کہ دنیا اس سے ڈرے، لیکن پھر بھی سب نہیں ڈرتے۔ امام خمینی اس ذات کا نام ہے جس سے دنیا ڈرتی تھی۔ حکمت، اپنا محاسبہ کرنا، حساب کرنا، آئندہ کے لیے ایک امید، پروگرامنگ، صداقت، منظم کا ہونا مولا کائنات کی وصیت میں بہت اہم چیز ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات امام خمینی کی سیرت میں کہ جب امام خمینی کسی کام کے لیے نکلتے تھے، نجف میں کلاس میں جاتے تھے، فلاں ٹائم وضو کے لیے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب فلاں وقت نزدیک ہے۔ اتنی منظم زندگی تھی امام خمینی کی کہ ہر چیز کا ان کا ٹائم فکس تھا، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم ایک مرتبہ ان کے وقت سے تھوڑا پہلے کھانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی 10 منٹ باقی۔ اس حد تک وہ منظم تھے اپنی زندگی میں۔ اہم ترین چیز جو آپ کی شخصیت میں تھی وہ اللہ کے وعدے پر مکمل اطمینان تھا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر آج ہم اسلام کے سسٹم کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے وعدے پہ اطمینان نہیں ہے۔ ایسا ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کریں اور کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اسے شک کہتے ہیں، انسان شک کی منزل میں، یقین کی منزل میں نہیں آیا اسلام کو لے کے۔ لہذا ان سارے صفات کے ساتھ امام خمینی نے باطل سے مقابلہ کیا اور پھر جس انقلاب کو برپا کیا وہ انقلاب الہی انقلاب تھا۔ کوئی مقصد اس میں نہیں تھا، نہ سیاسی مقصد تھا، نہ کوئی مقصد نہیں تھا، ہر چیز سے خالی تھا۔ کمال اخلاص کے ساتھ یہ انقلاب تھا، جس کی مثال جو جملہ ہم نے پیش کیا، اس کے علاوہ بہت ساری تقریرات میں وہ باتیں۔ لہٰذا اس انقلاب کے ذریعے جو امام کرنا چاہتے تھے، جو اہداف و مقاصد تھے، حق کو قائم کریں، عدل و انصاف کو قائم کریں، باطل کا مقابلہ کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ان صفات کے ساتھ یہ دنیا ان چیزوں کے ساتھ چلنے کو خطرہ سمجھتی ہے، امام خمینی کی نگاہ میں ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہی طاقت اور اطمینان تھا۔ یہ خمینی کی فکر ہے جو دنیا سے الگ ہے۔ اس فکر کو لوگ توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مادی فکر ہے، مادی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس فکر کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے اس لیے کہ یہ الہی چیز ہے، الہی چیزیں نہیں ٹوٹتی ہیں۔ لہٰذا امام خمینی نے اسلام کو، مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے بچانے کی کوشش کی، جس کے لیے بہت اہم کام یہ کیا کہ مغربی سازشوں سے الگ کیا۔ بس آپ کی زحمت تمام کریں۔ در واقع یہی جو امام خمینی کے اقدامات تھے، جن چیزوں سے دشمنوں نے اسلام کو دور کیا تھا، جو اسلام میں کمیاں پیدا کر دی تھیں، امام خمینی نے لا کے اس خالی جگہ کو پورا کر دیا، پھر وہ اسلام زندہ ہو گیا۔
وہ اسلام دوبارہ جو زندہ ہوا اسی سے زندہ ہو گیا۔ دشمن نے اسلام کو زمانے سے الگ کر دیا تھا، موجودہ زمانے سے ہم آہنگ نہیں رہنے دیا تھا، امام خمینی نے ہم آہنگ کر دیا، زمانے کے ساتھ چلنے والا۔ دشمن نے پولیٹکس سے الگ کر دیا تھا۔ اگر آج بھی ہم کو لگتا ہے کہ اسلام پولیٹکس سے الگ ہے تو اس کا مطلب ہم کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ امریکائی اسلام، برٹش کا اسلام، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ امام خمینی ایسی بات پہ بعض جگہوں پہ بعض تقاریر میں، تفصیلی چیزیں ہم نہیں چاہتے، سخت ناراض ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ سخت ناراض ہوئے۔ حتیٰ بعض بیانیے کہ جو امام خمینی یا اس سے پہلے کے افراد کے انہوں نے نقل کیے، اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ واقعی بدترین انسان ہے۔ یہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے گدھے تک کا علماء نے الفاظ استعمال کیے کہ جو یہ سمجھے کہ پولیٹکس اسلام الگ چیز ہے۔ تو یہ جو کمیاں، یوں کہا جائے کہ اسلام کے جن اعضاء کو، جن چیزوں کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا تھا، امام خمینی نے لا کے اس کو جوڑ دیا، اسلام پھر زندہ ہو گیا۔ اور آج دشمن کو اسی زندہ اسلام سے پرابلم ہے۔ سعودیہ کے اسلام سے پرابلم نہیں ہے، دشمن سعودیہ کے اسلام کو پسند کرتا ہے، دشمن کو ایران کے اسلام سے پرابلم ہے۔ حالانکہ کہہ تو وہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت تو کہہ رہے ہیں نا، کہہ تو وہ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت ساری چیزیں کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان ساری چیزوں سے ان کا اسلام بھی خالی ہے، ان کا نظام بھی خالی ہے۔ لیکن امام خمینی نے جس اسلام کو پیش کیا وہ واقعی الہی اسلام، الہی نظام، اور اسی لیے امام خمینی نے اس دشمن کے بنائے ہوئے اسلام اور نظام کے مقابلے میں جو ہم کو ایک جملہ دیا، وہ اسلام ناب محمدی کا جملہ دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام۔ ناب کہتے ہیں خالص، پیور اسلام، اور اسلام ہے وہی کہ جو پیور۔ اسلام رنگ چڑھنے کی چیز ہے، رنگ کو قبول کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا رنگ چڑھتا ہے، اسلام پہ رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ دکھائی پڑ جائے کہ اسلام پہ رنگ چڑھا ہے تو اسلام خالص اسلام نہیں ہے، اور اگر اسلام کا رنگ چڑھتے نظر آ جائے تو وہ اسلام خمینی کا اسلام ہے، الہی اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہترین بیانات آپ کے سامنے علیہ جناب مولانا سید فیاض باقر حسینی صاحب فرما رہے تھے۔ امام خمینی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے تقویٰ اور دینداری کے حوالے سے بہترین مطالب آپ کے سامنے انہوں نے بتایا کہ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ امام خمینی کے تقوی کی وجہ سے آیا ہے۔ ان کی جو سیرت تھی، سیرت میں جو سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ملی ہوئی تھی، اور درس اہل بیت کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لیا تھا۔ اسی نقطے پہ شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ ثابت کر دکھایا مومن اکبر خمینی نے، یہ ثابت کر دکھایا مومن اکبر خمینی نے۔ اور آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ دین اور سیاست الگ نہیں ہے، اس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ جو کہتے تھے کہ عالم کو سیاست ہی نہیں آتی، جو کہتے تھے کہ عالم کو سیاست ہی نہیں آتی، لگائی مہر ان سب کی زبانوں پر خمینی نے۔ جو کہتے تھے کہ عالم کو سیاست ہی نہیں آتی، لگائی مہر ان سب کی زبانوں پر خمینی نے۔ اور یہاں پہ آپ مختلف تصویریں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں مولانا تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی ایران کے علاوہ بحرین میں، سعودی عرب میں مختلف شہیدیں یہاں آپ کے سامنے ہیں، عراق سے یہاں پہ شیخ نمر کی تصویر ہے، کہ یہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو ہے کن کے سہاروں سے اس انقلاب کو آغاز کیا اور اس انقلاب کو آگے بڑھایا کہ اولو الابصار عالم کو شہیدوں کے سہارے سے، اولو الابصار عالم کو شہیدوں کے سہارے سے،
اولی الابصار عالم کو شہیدوں کے سہارے سے دکھایا انفجار نور کا منظر خمینی نے، دکھایا انفجار نور کا منظر خمینی نے، اور صدا گونجی تھی ان الباطل کان زہوقا کی، صدا گونجی تھی ان الباطل کان زہوقا کی، چلایا تھا رگ باطل پہ جب خنجر خمینی نے، چلایا تھا رگ باطل پہ جب خنجر خمینی نے۔ آئیے اب جو ہمارا اگلا پروگرام ہے وہ ہمارے ہونہار جو اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ذریعے سے امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ترانہ تیار کیا ہے جو آج کے موقع پر، ان کے برسی کے موقع پر خراج عقیدت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ کے کردار نظم کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹ پیش کرتے ہیں۔ خدا کا ہے کرم، جوان پرعزم ہے ان کی فکر میں خمینی معجزن۔ خدا کا ہے کرم، جوان پرعزم ہے ان کی فکر میں خمینی معجزن۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ جڑا ہوا ہے سبھی مومنوں کا اس سے رابطہ، اس سے رابطہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ زمانہ آج بھی حیران اور پریشان ہے، خمینی جیسا نہیں نیک کوئی انسان ہے۔ وہ جس نے وحدت مسلم کی بات کی ہر جا، بتایا ہے دری فرقے کا یہی ایمان ہے۔ امن کے دائی ہے اور اس سے ہے ہمارا واسطہ، ہمارا واسطہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ وہ آرزو، وہ تمنا، وہ جوش اور احساس، خدا کے دین کی لگن، عشق محمد کی پیاس، یہ علم سینے میں پوشیدہ تھا خمینی کے۔ مقام رہبری جبھی تو آ گیا تھا راز، اسی مقام سے منسوب ہے خمینی تذکرہ، خمینی تذکرہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ جو قوم بکھری ہوئی تھی اسے سمیٹا ہے، ردا میں شرم و حیا سب کو ہی لپیٹا ہے۔ ادھر سے آل محمد دیا ہے ملت کو، کہ سب کے دل میں خمینی ابھی بھی رہتا ہے۔ وہ ناز کرتے ہیں اس پر خمینی ان کا رہنما، ان کا رہنما۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ علی کا ماننے والا ہوں یہ بتایا تھا، عمل کے ساتھ زمانے کو یہ دکھایا تھا۔ عظیم جد و جہد کی عظیم انسان نے، یزید وقت کے آگے نہ سر جھکایا تھا۔ ہے عزم کرب و بلا سے خمینیت کا رابطہ، خمینیت کا رابطہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ ولایت علی مولا پہ تھا یقین کامل،
جبھی تو پائی ہے یہ انقلاب کی منزل، ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کے رکھا اور اس طرح سے ہوئی کامیابیاں حاصل۔ خمینی جیسا نہیں آ سکے گا کوئی رہنما، کوئی رہنما۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ بچھڑ کے ہم سے خمینی کو ہوئے 33 سال، مگر نہ فکر خمینی کو آ سکا ہے زوال۔ خدا کا شکر ہے یہ فکر ہم میں زندہ ہے، کسی یزید کو کرنے نہ دیں گے یہ پامال۔ اسی فکر سے جڑا ہوا ہمارا سلسلہ، ہمارا سلسلہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ بتایا ہم کو خمینی نے کیا شہادت ہے، یہ دین حق کے لیے مومنو عبادت ہے۔ یہ عزم دل میں رکھو دین کو بچانا ہے، یہ جان جائے تو سب سے بڑی یہ دولت ہے۔ شہادتوں سے چل رہا ہے یہ ہمارا قافلہ، ہمارا قافلہ۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ یہ لکھ رہا ہے علی دیپ میں حسینی ہوں، یزیدیوں کے لیے ہر قدم خمینی ہوں۔ یہ میری فکر خمینی کی فکر ہے لوگوں، مجھے ہے ناز میں شیعہ ہوں اور حسینی ہوں۔ خدا کا شکر ہے شبیر ہے ہمارا رہنما، ہمارا رہنما۔ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں، خمینیت شعار ماں، خمینی افتخار ماں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر، خامنئی رہبر۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے ہمارے ہونہار اسٹوڈنٹ، اسلامک لرننگ موومنٹ اسٹوڈنٹ نے کتنے اچھی طریقے سے امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ترانہ پیش کیا اور بہت محنت کے ساتھ، بہت نظم و ضبط کے ساتھ اس ترانے کو پڑھا اور کتنے اچھے پیغامات جو ہے اس ترانے کے ذریعے سے ان کی شخصیت کے بارے میں اور انہوں نے جو اقدامات انجام دیے اس کے حوالے سے دیے۔ یقیناً جو ہے امام خمینی کی فکر یہی تھی کہ یہ انقلاب ایسا انقلاب ہو جو انقلاب مہدی کے جو ہے جا کر کے مل جائے اور یہ مقدمہ بنے انقلاب مہدی کے لیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ معمولی جھلک تھی انقلاب مہدی دی کی، یہ معمولی جھلک تھی انقلاب مہدی دی کی، یہ بتلایا حقیقی منتظر بن کر خمینی نے۔ یہ معمولی جھلک تھی انقلاب مہدی دی کی، یہ بتلایا حقیقی منتظر بن کر خمینی نے۔ اور بقائے انقلاب حق کی خاطر حق پسندوں کو علی خامنئی سا دیا رہبر خمینی نے، علی خامنئی سا دیا رہبر خمینی نے۔ اور یقیناً عالم روحانیت، یقیناً عالم روحانیت مقروض ہے ان کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک کتاب ہے اندیشہ امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں امام خمینی علیہ الرحمہ کے مختلف جو ہے افکار اور ان کی جو فکر ہے اس میں اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو حالات انقلاب اسلامی ایران جو اس وقت 40 سال سے اوپر ہو گیا ہے اس سے پہلے 80 سال پہلے بھی کچھ حالات تھے، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے امام خمینی نے کس طرح سے اقدامات انجام دیے، انہوں نے عمل انجام دیا کہ ان کے توسط سے انقلاب جو ہے برپا ہوا اور آج تک یہ انقلاب باقی ہے اور اس انقلاب کے بہرے اور ثمرے سے تمام عالم اسلام استفادہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً عالم روحانیت مقروض ہے ان کا،
یقیناً عالم روحانیت مقروض ہے ان کا، بہت اونچا کیا روحانیت کا سر خمینی نے، بہت اونچا کیا روحانیت کا سر خمینی نے۔ اور وہی شعر کہ سیاست کو جدا دی سے نہیں ہونے دیا نوری، سیاست کو جدا دی سے نہیں ہونے دیا نوری، کہا تھا کر دکھایا یہ بھی شعر نر خمینی نے، کہا تھا کر دکھایا یہ بھی شعر نر خمینی نے۔ تو یقیناً امام خمینی علیہ الرحمت نے جو اقدامات انجام دیے ہیں، ان کے عمل، ان کی سیرت، یہی وہ چیز تھی تو دنیا کے تمام افراد، مختلف لوگوں نے امام خمینی کا لوہا مانا ہے۔ آپ کے سامنے چند شخصیات کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند حضرت محمد و آل محمد پر۔ سابق سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام خمینی زمانے سے آگے کا سوچ تھے، آگے کا سوچتے تھے، اور وہ کسی مکان میں سما نہیں سکتے۔ وہ دنیا میں عظیم آثار قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ شام کے سابق صدر یعنی حافظ اسد جو ہے، ابھی بشار اسد ہیں، اس کے پہلے حافظ اسد ان کے والد صاحب، کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ستم رسیدہ اور عرب ممالک کے دشمنوں حتیٰ اسرائیل نے وحشت زدہ ہو کر کئی بار امریکہ سے شکوہ کیا کہ امام خمینی کے سربراہی میں کامیاب ہونے والے انقلاب کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اس کا انجام فلسطین کی کامیابی کا باعث ہے۔ اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب انقلاب اسلامی کے بعد جو نعرہ دیا، انہوں نے یہی نعرہ دیا کہ یوم قدس کو منایا جائے، اور ہر ماہ رمضان کے آخری جمعے کو اسی سلسلے سے منسوخ کر دیا۔ اور ہمیشہ ان کا یہی پیغام تھا کہ انقلاب اسلامی صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے آواز اٹھانے والا انقلاب ہے۔ تو امام خمینی کے عظمت کو ہم چاہے کس قدر یہاں پہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے بیان کریں، لیکن ہم بیان نہیں کر پائیں گے، ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ترانے کے بعد ہمارے اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹ نے پہلے تیار کیا ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، ان کی برسی کو جو ہم مناتے ہیں اس کے حوالے سے، علماء کی جو فضیلت ہے اور علماء کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پلے ہے۔ آپ انشاءاللہ غور سے اس کو مشاہدہ بھی کریں اور انشاءاللہ اپنے داد و تحسین سے ہمارے پیارے بچوں کو بھی انشاءاللہ نوازیں۔ بھائی کل کا میچ دیکھا کیا تم نے؟ بھائی کیا میچ تھا یار، کیا شاٹ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ ہم نے سوچا آپ لوگ کہاں رہیں گے، ہم نے سوچا آپ لوگ کہاں آئیں گے، پھر یاد آیا آپ لوگ یہی رہتے ہیں۔ ارے وہ بس ٹائم پاس کرتے ہیں۔ حمزہ کا ہمارے پاس فون آیا تھا امام خمینی کی برسی سے ریلیٹڈ۔ تو کیا لو صاحب، چائے پانی ناشتہ؟ 3-4 چھوٹے لے گیا فٹافٹ۔ ابھی لایا صاحب۔ تو آپ لوگ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کیا یہ یار امام خمینی علماء ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اس میں۔ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ارے پر ہم کو کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، تو ہم کو ضرورت کیا ہے تمہاری؟ صحیح بول رہے ہیں یار، کیا غلط بول رہے ہیں؟ بہت ضرورت ہے یار بھائی، ایسے بات نہیں کرو، ضروری ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ کہاں نہیں ڈھونڈا آپ لوگ کو، پھر یاد آیا آپ لوگ یہیں مل سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو بتایا وہ برسی کے پروگرام کے بارے میں فون کر کے، آپ لوگ آئیں گے نا؟ ارے کیا یہ پروگرام ہمارا قرآن حدیث ہم کو ضرورت نہیں علماء کی۔ علماء کی ضرورت ہے یار۔ ارے نہیں ارے نہیں، ہم لوگ کو نہیں ہے ضرورت۔ کیا یار تم اتنی باتیں کر رہے ہو، علماء سے زیادہ جانکار ہو۔ ارے ہم کو جانکاری جانکاری جو ہے، کچھ وہ ہے پوچھو، جانکاری بٹ۔ وہ کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز پوچھتے ہیں، ارے پوچھے جو ہم لوگ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا، کیوں نہیں ہاں، کرتے؟ وہ بات قرآن میں لکھی ہے کرو یا کسی حدیث میں لکھی ہے؟ لکھا ہوگا کسی معصوم نے کیا؟ بتا دیں ان کو حدیث۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ نہیں نہیں، قرآن میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی، قرآن میں کلی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ سمجھ کٹ گیا کتنے جانکار ہوتے ہیں۔ قرآن میں نہیں لکھی ہے بات۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، فون ہے نا؟ ہاں ہے نا۔ ہمارے پاس ہے، قرآن ہے نا اس میں؟ ہاں ہے۔ کہ دکھاتے ہیں قرآن میں۔ ارے یار تم رہ جاؤ، فالتو کی ارے باتیں رک کے دیکھ کے کرتے جائیے نا، کہاں ہے؟ ارے یار ارے تم لوگ اس کے ساتھ فالتو کی باتیں کیا کرتے بتا ہیں۔ رہے ہو؟ دیکھ لیجیے، رک تو جائیے، ارے دیکھ لیجیے۔ بیٹھیے آپ، بیٹھیے۔ آپ کچھ بتا رہے تھے؟ ہاں ہم وہی بتا رہے تھے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، رکیے ہم دکھاتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ وضو کریں،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی اس میں لکھا ہے کہ اپنے منہ کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح، پیر کا مسح، ہے نا. یہ بات قرآن میں لکھی ہے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے. لیکن ابھی ایک بات آپ سوچئے کہ اس میں لکھا ہے سر کا مسح کرو، انسان کا سر پورا ہے، ہاں اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہاں کرو. انسان کا سر پورا ہے نا، انسان کہیں بھی کر لے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہے. اسی لیے علماء، عالم، مراجع ضروری ہوتے ہیں. وہ حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے فتویٰ نکالتے ہیں، تب جا کے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہم کو تو نہیں پتا تھا قرآن، ہم کو لیکن کو زیادہ جانکاری، بٹ آپ کو زیادہ جانکاری. دیکھیے جانکاری تو خیر زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، تھوڑا علم حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. اچھا بھائی ایک سوال تھا کہ ہمارے اتنے سارے علماء ہیں لیکن ہم صرف امام خمینی کی بات، ہاں صرف امام خمینی کی کیوں برسی بنا، دوسرے علماء کی کیوں نہیں بنا؟ اور کیا لاؤ صاحب؟ بھائی جان ایک چائے لا لیجیے. ابھی لائے. صاحب ایک بات بولے، جی کہیے. اتنے سالوں سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں، آج تک کہ ہمیں کسی نے بھی بھائی جان نہیں بولا. جو بھی آتا ہے ہمیں چھوٹو بولتا ہے. آپ نے ہمیں بولا، ہمیں بہت اچھا لگا. دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر مجھے آپ کا نام معلوم ہوتا تو میں اس نام سے پکارتا، لیکن نام نہیں پتا تھا تو اس لیے سب سے اچھا لفظ یہی لگا کہ بھائی جان نام سے پکار. ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو، یہ گناہ کبیرہ ہے. شکریہ جی آپ نے سوال پوچھا تھا نا امام خمینی کی صرف برسی کیوں مناتے ہیں. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. امام خمینی کو ہم لوگ صرف ایک فرد کے لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک تحریک، ایک تاریخ، ریولوشن، انقلاب کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں. یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ فردی طور پر بہت ہی متقی، باایمان انسان تھے. انہوں نے ایسے کام بھی کیے جو زمانے تک کسی انسان نے نہیں کیے تھے. دین ناب محمدی کو پیش کیا، انقلاب بولا ہے، اور ایک حکومت کے طور پر دین ناب محمدی کو پیش کیا. اور یہود و نصارہ جو ہے وہ اسی بات سے ایران کے انقلاب سے ڈرتا ہے. قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کی دشمن ہیں. اور بات رہ گئی کہ امام خمینی کی برسی کیوں. دیکھیے امام خمینی کا راستہ ہمارے اماموں کا راستہ ہے، اور جب ہم امام خمینی کے نقش قدم پر چلیں گے تب جا کے ہم اماموں تک پہنچیں گے. جب ہم اماموں تک پہنچیں گے تب جا کے اللہ تک پہنچیں گے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اماموں تک جائیں گے، ان کے نقش قدم پر کہاں چلیں گے. لیکن امام خمینی بھی ہماری طرح انسان تھے نا. وہ ان کے نقش قدم پر چلے اور ہم کو یہ چیز بتا کے گئے کہ اس طرح سے ہم لوگ امام تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ایک سوال تھا ہمارا کہ یہ آپ جانتے ہوں گے سعودی عربیہ آج کی ظالم حکومتوں میں سے ایک ہے. امام خمینی کی بکس کو کیوں بین کری، امام خمینی کی کوٹس کو کیوں بین کری، ان کے کاموں کو کیوں بین کرا؟ ہم نہیں جانتے، آپ بتا. دیکھیے سب سے پہلی تو بات، روزوں کو گرایا، جنت البقیع کو مسمار کر دیا، اور اس کے بعد امام خمینی کی کوٹس کو بین کرنا، امام خمینی کی بکس کو بین کرنا، ان کے کاموں کو بین کرنا. اس کا مطلب یہ بات امام خمینی میں کچھ تو ہے جو دشمن نہیں چاہتا ہم لوگ پہچان. اگر ہم لوگ پہچان جائیں گے تو دشمن کو خطرہ ہوگا. جبکہ آج امام خمینی ہمارے بیچ نہیں ہے، امام خمینی آج نہیں ہے زندہ. ان کے وفات کو تقریباً 33 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی دشمن ڈرتا ہے ان کے کوٹ سے، ان کے کاموں سے، ان کی بکس سے. اس کا مطلب کچھ تو بات ہے نا امام خمینی میں، جو اگر ہم لوگ جان جائیں گے تو دشمن ڈرتا ہے کہ اگر ہم لوگ جان جائیں سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ جی ہاں ہم سمجھ گئے. شکریہ آپ کا بہت بہت. ورنہ ہم اس سال میں علماء کی اہمیت اور امام خمینی کے بارے میں نہیں جان پاتے، اور اس سال میں ان کی برسی میں شریک نہیں کر پاتے. شکریہ. زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا، حمزہ نے ہمیں بتایا کہ ہم امام خمینی کی برسی کیوں مناتے ہیں. کیونکہ امام خمینی کامیابی کے لیے ایک کردار ہے، ایک تحریک ہے اور ایک مشن ہے. اور امام خمینی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، تب بھی امام خمینی کے نام سے آج بھی دشمن کیوں ڈرتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ امام خمینی نے ایک ایسا مشن شروع کیا جو انہی برسی اور انہی پروگرام کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے. اور وہ مشن یہ ہے کہ اسلام ناب محمدی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. تو آئیے آج ہم بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم امام خمینی کے راستے کو اپنا راستہ بنائیں اور ظلم اور ظالم کے کو منہ توڑ جواب دیں اور انہیں نیست و نابود کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ ہے خمینی، زندہ ہے
ایران میں دیکھو زندہ ہے، لبنان میں دیکھو زندہ ہے، عراق میں دیکھو زندہ ہے، رہبر کی شکل میں زندہ ہے، دنیا میں دیکھو زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہترین، ماشاءاللہ سے بہترین پہلے آپ کے سامنے ہونہار بچے انجام دے رہے تھے، اور کیا میسج آپ کے سامنے انہوں نے پیغامات دیے امام خمینی کی برسی کے موقع پر کہ اس برسی کو کیوں منایا جاتا ہے۔ جو تقاریر ہوتے ہیں، جو الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، ان کا اثر شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا اگر ایک چھوٹے سے پلے کے ذریعے سے کسی میسج کو پہنچایا جائے تو وہ میسج لوگوں تک زیادہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ انشاءاللہ ان کے استاد کو، ان بچوں کو انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے، ان کے صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے، اور ان کے خانوادوں کو جنہوں نے ان کو تشویق اور مشوق ہیں، جن کو تشویق کرتے ہیں ان سب سارے کاموں میں، دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے پروردگار۔ یقیناً دشمن آج امام خمینی کو گئے ہوئے سالوں ہو گئے، لیکن آج بھی دشمن جو ہے ان کے افکار سے، ان کے شخصیت سے جو ہے گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا، ان کے وجود جتنا دشمن کے لیے باعث خطرہ محسوس تھا، دشمن خطرہ محسوس کرتا تھا، آج اس سے زیادہ ایک تصویر آپ ان کی ڈال دیجئے سوشل میڈیا پہ، آج دیکھیے ایک تصویر ڈال کر کے، جبکہ جسم موجود نہیں ہے، صرف تصویر ہے، لیکن ایک تصویر سے اس طرح سے خوف زدہ ہو جاتا ہے دشمن کہ اس چینل کو یا اس پیج کو بند کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں اور اس اہل بیت کے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم کبھی ان کو مردہ شمار مت کرو، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ رزق پا رہے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، چند اشعار آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ علم جب عمل میں ڈھلتا ہے ایک انسان خمینی بنتا ہے، علم جب عمل میں ڈھلتا ہے ایک انسان خمینی بنتا ہے۔ روح اللہ کی یہ حقیقت ہے، روح اللہ کی یہ حقیقت ہے، زندہ رہتا ہے کب وہ مرتا ہے۔ روح اللہ کی حقیقت ہے، زندہ رہتا ہے کب وہ مرتا ہے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا عابد رضا رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے اپنے بیانات سے محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وارزقنا شفاعتہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے انتظام کرنے والے تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم الشان جلسہ آپ نے منعقد کیا۔ انشاءاللہ آپ کو پروردگار عالم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ثانیاً وہ تمام طلاب اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے آپ کے سامنے ترانہ اور ایک پلے پیش کیا،
بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ پروردگار عالم ان اسٹوڈنٹس اور ان طلاب کو بھی ان کی صحت و سلامتی اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں زیب پیلس اور مولانا فیاض باقر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی اجازت دی، اور میں اس وقت تقریباً جو بھی میں نے اس وقت تھوڑی دیر میں دیکھا، میں سمجھتا ہوں تقریباً باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائی جا چکی ہیں، اور میں بہت ہی کم وقت میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ سب سے اہم بات اور جو گفتگو مستقل چل رہی ہے، میں اسی سے متصل ہوتے ہوئے کہ سوال یہ ہے کہ دنیا کو فکر خمینی سے کیوں ڈر ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے کہ نوجوان کے ذہن میں آئے کہ آخر کیا ہے اس بندے میں؟ فکر خمینی ہے کیا آخر چیز؟ مکتب امام خمینی ہے کیا چیز کہ جس کی بنیاد پر یہ دنیا ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، لرزا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ تو سوال اس کا آپ کو خود تاریخ بتائے گی کہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ اسلام سے رسول اللہ کی تاریخ تک اور رسول اللہ کے بعد امام خمینی کی زندگی تک کی جو تاریخ اسلام ہے اسے آپ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھتے چلیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بظاہر ابراہیم خالی ہاتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود نمرود کو ابراہیم سے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ فرعون ایک امپائر ہے باقاعدہ، یعنی اس کی بڑی طاقت، اس جیسی طاقت اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود فرعون خوفزدہ ہے کس سے؟ موسیٰ سے۔ یہ تاریخ آپ بڑھاتے چلے جائیں، رسول اللہ کے پاس کیا ہے؟ آخر کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ نہ کوئی جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، نہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا اس کے علاوہ رسول اللہ نے کچھ کہا؟ کہ کیوں آخر کفار و مشرکین مکہ رسول اللہ کی جان کے در پہ تھے؟ کیوں رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ آخر مولا کائنات سے کیا دشمنی تھی؟ یا پوری معصومین کے سلسلے کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آخر دنیا نے ان سے خوف کیوں کھایا؟ کیوں آخر لرزاتے ہیں؟ سوال کا جواب آپ جب تاریخ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا، کیونکہ یہ اس حقیقی اسلام کو پیش کر رہے تھے جو خدا نے بھیجا تھا، اس اسلام کی ترویج کر رہے تھے جو خدا نے ان کے حوالے کیا تھا، اس اسلام کے محافظ اور ناشر تھے جو پروردگار عالم اس دنیا میں رائج کرنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی حقیقی اسلام کو نشر کرے گا، جو بھی حقیقی اسلام کو دنیا اور نوجوانوں کے سامنے پیش کرے گا، دشمنان اسلام اس سے دشمنی کریں گے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ علماء تشریف رکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یریدون فعل مضارع ہے، یعنی جس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، کنٹینیو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ نہیں، یہ کام ان کا چلتا رہے گا۔ یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تم ہو سکتا ہے سست پڑ جاؤ، تمہارے ایمان میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے، لیکن یہ اپنی دشمنی پر مصر رہیں گے۔ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کا ارادہ ہی یہی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیں۔ یہ اسلام کی بقا نہیں چاہتے، یہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ارادہ خدا یہ ہے کہ اسلام باقی رہے گا۔ اب یہیں سے آپ عظمت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو در کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دشمنان اسلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلام کو ختم کریں گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کو باقی رکھیں گے، چاہے انہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ سوال، اسلام کیسے باقی ہے آج تک؟ اللہ کا ارادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پر کس نے اور کس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس اسلام واقعی کے بقا کا؟ تو آپ کہیں گے معصومین، انبیاء کا سلسلہ ہے، معصومین کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد آخری امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد تک یہ اسلام آیا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہے۔ غیبت کبریٰ کے بعد اس اسلام کو کون باقی رکھ رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی میں اسلام کا نام لے رہا ہوں تو اسلام واقعی، وہ اسلام جو دشمن کو ندامت پہ آمادہ کر دیتا ہے، وہ اسلام جو دشمن کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیتا ہے، وہ اسلام
کہ جو مومنین کے ساتھ رحمہ کی بات کرتا ہے وہ اسلام، جو کفار و مشرکین و دشمنان اسلام کے ساتھ اشدہ کی بات کرتا ہے اس اسلام کی میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب غیبت کبریٰ میں یہ اسلام کس کے حوالے آئے گا؟ آپ نے ہر انسان کے لبوں پہ یہی جملے ہیں کہ یہ علماء کی قیادت تھی جس نے اس اسلام واقعی کو باقی رکھا۔ خوب، کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے علماء نے انقلاب کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیا وہ کوشاں نہیں تھے؟ کیا ان کے یہاں یہ فکر موجود نہیں تھی؟ یقیناً موجود تھی فکر۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ صرف امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ انقلاب آ جائے اور یہ ساری چیزیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہر عالم، ہمارا ہر قائد امام خمینی سے پہلے اس کے دل میں یہی آرزو تھی کہ وہ چیز کہ جو معصومین کے دل میں بھی موجود تھی، وہ آرزو وہ کیا تھی؟ وہ تھی حکومت اسلامی، وہ حکومت جس کے ذریعے سے مستضعفین کو ان کا حق دیا جا سکے، وہ حکومت جس میں مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر دیا جا سکے، وہ حکومت جہاں مظلوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور اس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اگر ہمارا کوئی ظالم ہم سے کوئی چھین لے تو یہ حکومت موجود ہے، ہمارا حق ضائع نہیں ہونے پائے گا۔ یہ سب کے دل میں آرزو تھی، معصومین بھی یہی چاہتے تھے، لیکن ظالمین نے وہ حق آپ سے چھین کر رکھا اور امام بظاہر وہ کام نہیں کر سکے، اور یہ سلسلہ علماء تک آیا۔ علماء نے بھی اپنے زمانے میں کوششیں کی، جس حد تک وہ توان رکھتے تھے، جس حد تک وہ طاقت اور اس زمانے نے انہیں اجازت دی، وہ اپنے حساب سے محنت و مشقت کرتے رہے تاکہ لوگوں کو آمادہ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو تیار کیا جا سکے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سوال یہ ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں 4000 شاگرد تھے، تو کیا یہ 4000 شاگرد امام کا دور آتے ہی اچانک ہو گئے، یا اس کے پہلے سے کسی نے تیاری بھی اس کی شروع کی تھی؟ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ سلسلہ جو رسول اللہ تک چلتا، باقاعدہ لوگوں کو آمادہ کیا امام نے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آمادگی اس حد تک بڑھ گئی کہ چھٹے امام کا دور آتے آتے 4000 شاگرد آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ چونکہ پہلے والے جو تھے انہوں نے محنتیں کی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور ہے وہ یقیناً بڑا خطرناک دور، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ معنویت کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ رہے ہیں لیکن جب اپنے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم تو اندر سے خالی ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے لیکن جب وہ گھر جا کر بیٹھ کر سوچتے تھے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ بظاہر تو آزادی دکھ رہی ہے لیکن حقیقت میں فکری حوالے سے ہم اسیر ہیں، ہمیں وہ آزادی نہیں مل رہی ہے جو اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے، ہمیں وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہمارے وجود میں جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے۔ لہٰذا اس تشنگی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ یہ وہ سلسلہ تھا جہاں امام خمینی نے بہترین موقع دیکھا اور اپنی عقل و فراست کے ذریعے سے، اپنی عقل و منطق کے ذریعے سے تعلیمات قرآن کو بروئے کار لاتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے وجود میں ڈھال کر آپ نے یہ ذمہ اٹھایا اور کہا کہ تو صحیح خمینی رہے یا نہ رہے لیکن اسلام کا دامن اوپر کرنا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اسلام نے یعلو کی بات کی ہے، یعلا کی بات نہیں کی ہے۔ اسلام ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کے اوپر دوسری افکار حکومتیں نہیں کر سکتی۔ اور یہ وہ فکر تھی جو امام خمینی نے دھیرے دھیرے اپنے درس کے ذریعے سے طلاب تک پہنچائی۔ طلاب نے اپنے قریہ اور بستی میں اور دیگر علماء نے امام خمینی کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد وہ عظیم انقلاب وجود میں آیا کہ دنیا حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ ہم نے تو مقولہ یہ بنایا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن اس خمینی نے اس مقولے کو غلط ثابت کر کے بتا دیا کہ ملا کا کام صرف مسجد تک نہیں ہے، ملا ہر جگہ تمہیں دکھائی دے گا۔ اگر حقیقی معنی میں وہ عالم ہے تو تمہیں نماز کے وقت وہ مسجد میں نظر آئے گا، لوگوں کے ضرورت کے وقت وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا نظر آئے گا، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو بھی حل کرتا ہوا یہی عالم نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم، یہ علماء استمرار ہے اس حقیقی اسلام کا جسے رسول اللہ نے پیش کیا تھا، اس سسٹم اور اس نظام کا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ خوب، کیا رسول اللہ صرف اتنا ہی کام کرتے تھے کہ نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں چلے آتے تھے؟ لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا اجتماعات سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا سیاسی حوالے سے جو امور تھے کیا رسول اللہ کا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا؟ جواب ملے گا نہیں، ساری چیزوں سے رسول اللہ کا تعلق ہے۔ تو جو نائب رسول اللہ ہے، جو نائب کا بھی نائب ہے،
کیا اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہوگی کہ وہ نماز پڑھا اور گھر میں چلا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات، یہ مقولہ پھیلایا بھی گیا تو کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا گیا تاکہ یہ حقیقی اسلام سے نہ جڑنے پائیں، یہ اس اسلام سے مانوس نہ ہو سکیں جو اسلام ہمارے لیے خطرہ بن جائے، وہ اسلام جس میں ہم اپنی سرمایہ داری یا اپنے نظام کو، جو ہم اپنے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اس سسٹم کو لوگ فالو نہ کریں، اس سسٹم کو لوگ فالو کریں، اس حقیقی اسلام کو نہ کریں۔ لہٰذا یہ پورا ایک سسٹم، اور واقعاً امام خمینی نے وہ کام کیا ہے۔ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اسے آپ سنیں کہ جو آرزو معصومین کے دل میں تھی، جو آرزو ہمارے علماء قدیم جو امام خمینی سے پہلے تھی ان کے وجود میں جو آرزو تھی، امام خمینی نے اس آرزو کو عملی صورت دی ہے، اور وہ حکومت اسلامی کہ جس کا خواہاں خود خداوند متعال ہے، پروردگار عالم نے سسٹم کو کیوں قائم کیا؟ کیا امام پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ کربلا واقع ہو؟ کہا نہیں، امام حسین کو کبھی بھی شہید نہیں کرنا چاہتا تھا پروردگار، لیکن یہ شہادت کیوں پیش آئی؟ یا جتنے بھی واقعات مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیا مولا کائنات کو رسول اللہ نے یا پروردگار عالم نے اس لیے بھیجا تھا کہ مولا کائنات 25 سال خانہ نشینی کی زندگی گزاریں؟ کہا نہیں، لوگوں کی حماقت کی وجہ سے، لوگوں کی عدم بصیرت کی بنیاد پر علی کو 25 سال خاموشی کی زندگی گزارنی پڑی۔ گرچہ خاموشی کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس میں بھی ایک الگ پہلو ہے کہ یہ 25 سال خاموش کا مطلب پھر وہی نہیں ہے کہ رسول مولا کائنات گھر میں بیٹھے تھے، باقی سارے نظام سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ نہیں، خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کے خلاف علنی کوئی قیام نہیں ہوگا، ورنہ ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس معمار انقلاب، اس خمینی بت شکن نے اس دور کے جتنے بھی فرعون تھے ان کو دریائے نیل میں ایسا غرق کیا کہ وہ خود آج تک پریشان و حیران ہے کہ یہ کون سی حکمت تھی جس نے ہماری ساری پلاننگ کو تہس و نہس کر دیا۔ جتنے بھی اس وقت کے سرکردہ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر اور ماہرین عقل و فہم و فراست سمجھا کرتے تھے، سب کو اپنی حکمت عملی سے امام خمینی نے وہاں پہنچا دیا کہ وہ خود حیران ہے کہ ہم یہاں تک کیسے آ گئے، کیسے یہ انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ لہٰذا اس کے نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 52 یا 53 ملک مل کر ایران سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کہ انقلاب آیا اور وہ اس غصے کے عالم میں کہ اب کیا کیا جائے، عراق کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں۔ لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا خمینی لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی امکان نہیں کسی کے بننے کا؟ یا اگر آج کے دور میں ایک انسان خمینی بننا چاہتا ہے، فکر امام خمینی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ خمینی بنتا کیسے ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو خمینی بنا سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہی چیز جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے رسول اللہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ شاید کبھی ہم نے اس حدیث کو اس رخ سے نہیں دیکھا، جہاں پیغمبر فرما رہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ خوب امام خمینی نے بھی یہ حدیث پڑھی، ہم نے بھی یہ حدیث پڑھی، لیکن امام خمینی نے جب اس حدیث کو پڑھا تو انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن کی اس آیت پہ بھی پہنچے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر کوئی واقعی معنی میں خوف کھاتا ہے تو وہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا عالم یعنی عالم وہ ہے جو واقعی معنی میں خدا سے خوف کھاتا ہے۔ اس نے کہا خوب، اب کائنات جتنی بڑی بھی سپر پاور طاقتیں میرے سامنے آ جائے، میں کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عالم کا ڈر اور خوف صرف خدا سے ہوتا ہے۔ لہذا خمینی نے اسے عملی طور سے اپنے وجود میں اتارا کہ عالم اگر ہوں تو عالم کا مطلب ہے کہ صرف خوف خدا اس کے دل میں ہو، ساری کائنات اس سے ڈرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں آخر شرق و غرب جو بڑی طاقتیں سپر پاور طاقتیں ان کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے؟ تو آپ نے مسکرا کیا، کس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ تم نے ان 2 چیزوں سے راستہ وابستگی اپنی اپنائی ہے جن کے زوال کب ہو جائے تمہیں خود نہیں پتا۔ لیکن میں بھی نے بھی 2 طاقتوں کو اپنایا ہے، میری ذات بھی 2 طاقتوں سے وابستہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ تمہاری طاقتیں، تمہارے 2 وجود جن 2 طاقتوں سے وابستہ ہے اس کے زوال کی خبر خود انہیں نہیں ہے، لیکن میں نے لازوال طاقت سے اپنے وجود کو وابستہ کیا ہے۔ میرے پاس بھی 2 طاقتیں ہیں، ایک طرف وجود خدا ہے، دوسری طرف میرے زمانے کا امام یعنی خدا یعنی قرآن۔ خدا
اہل بیت یعنی وجود مبارک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہٰذا یہ عملی طور سے صرف لفاظی نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امام خمینی کی زندگی کو بانٹیے، بچپنے کی زندگی کا مطالعہ کریے، جوانی میں زندگی کا مطالعہ کریے، جب آپ حوزہ علم قم میں تدریس کے فریضے کو انجام دے رہے اس وقت کا مطالعہ کریے، جب آپ کو ترکی اور نجف اور پیرس جانا پڑا اس وقت کے کیا حالات تھے اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا، جب آپ پلٹ کر آ رہے ہیں ایران میں۔ ان ساری چیزوں کو مطالعہ کرنے کے بعد خلاصہ یہی ہے کہ خمینی کا مطلب یہ تھا کہ پابند دین و شریعت۔ امام خمینی کی سب سے بڑی خاصیت شاید جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہوں، اور شاید کیوں اس لیے کہ شاید ہم خود، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے پابند شریعت نہیں ہوں جیسے ہونا چاہیے، لیکن امام خمینی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، خدا کی قسم چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑے سے بڑا مرحلہ ہو، ہر جگہ جو ذات سب سے آگے آپ کو نظر آئے گی وہ خدا، اور اس کے بعد اہل بیت، اس کے بعد خمینی۔ ہر مرحلے میں آپ کو، چاہے وہ کوئی بھی مرحلہ ہو، قرآن کی تلاوت کا مرحلہ ہو، اس میں بھی آپ دیکھیں بچپن کے حالات ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے ختم قرآن کیا ہے۔ خوب، آج ہم کس منزل پہ ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو خمینی جیسا بنانا چاہ رہے ہیں مثلاً۔ بھئی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو معصومین تو بن نہیں سکتے، تو کم سے کم خمینی جیسے تو بننے کی آرزو رکھیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ کم سے کم پہلا مرحلہ یہ کہ 7 سال کی عمر میں بچے نے ختم قرآن کر لیا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم قرآن پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنے مکاتب ایسے ہیں جہاں بچوں کی تعلیم پر کام کیا جا رہا ہے، جہاں بچوں کی، دیکھیے قراءت قرآن ایک الگ مرحلہ ہے۔ قرآن نے بھی جو مرحلے ہیں کہ آپ سورہ جمعہ جب اٹھاتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے قراءت، پھر تزکیہ نفس، پھر تعلیم قرآن۔ ہم قراءت کو تعلیم سے جوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی قرآن، قراءت قرآن ہے۔ قراءت قرآن ایک الگ مرحلہ ہے، تزکیہ نفس ایک الگ مرحلہ ہے، اور تعلیم قرآن ایک الگ مرحلہ ہے۔ ان تینوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک شاید وہ قرآن کی باتیں جو قرآن ہمارے نفوس تک پہنچانا چاہ رہا ہے وہ شاید ہم نہ اتار سکیں۔ لہذا امام خمینی کی زندگی قرآن سے متصل ہے، ہمہ وقت قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دن میں 10 پارہ ختم کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی 3 دن میں ختم قرآن۔ خوب کتنا وقت تھا آپ کے پاس کہ ہم 10 پارہ کی تلاوت قرآن کر رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ آخر کیونکہ خمینی کو پتہ ہے کہ یہ کامیابی اگر کسی وجود سے نصیب ہوئی ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ اگر ان دونوں کی عنایت نہ ہو تو خمینی نہیں بنتا۔ خمینی کا وجود ادھورا ہے، خمینی کو بنایا ہی نہیں دونوں نے، خمینی ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نجف میں دیکھیں، نجف میں رہتے ہیں، 15 سال کی زندگی میں جو ان کی تاریخ زندگی میں آپ اٹھائیں، تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں امام خمینی کی زندگی سے متعلق، 15 سالہ زندگی نجف میں، اور جامع کبیرہ جیسی زیارت جو لوگ پڑھتے ہیں عادی وہ جانتے ہیں کہ اگر بہت اسپیڈ سے ہی پڑھی جائے تو آدھا گھنٹہ درکار ہے کم سے کم، اور اگر اطمینان نفس کے ساتھ پڑھیے تو 1 گھنٹہ درکار ہے۔ روز کوئی شب ایسی نہیں ہے جب آپ زیارت جامعہ کے لیے گھر سے حرم امیر المومنین میں نہیں جا رہے ہیں۔ 15 سال جس انسان نے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں زیارت جامعہ کی تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت کی کس منزل پہ پہنچا ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے وجود سے کتنا وابستہ کر رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ایک شب بڑی طوفانی شب تھی، ہوائیں سرد تھی، بڑا موسم اچھا نہیں ہے، لہٰذا میں نے سوچا بابا کو تکلیف نہ ہو گئی، لہٰذا آپ یہ کہتے ہیں اپنے بابا سے کہ آج بہرحال ہمارے ہاں دونوں طریقے زیارت رائج ہے کہ آپ جا کر بھی زیارت کرتے ہیں اور دور سے اشارہ کر کے بھی زیارت کر لیتے ہیں، دونوں قبول ہیں انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ نے اپنے باپ سے کہا، نے امام خمینی سے کہا کہ والد محترم آج جانے کی ضرورت کیا، آپ یہیں سے کھڑے ہو کر زیارت کر لیجئے، حرم میں جانا کیوں ضروری ہے؟ تو مسکرا کے جواب دیا، میرے لال ہر کام میں ضروری نہیں کہ ہم عالمی بن کے کام کریں، کچھ چیزوں میں عوام کی فکر بھی رکھنا ضروری ہے۔ گرچہ آپ کے بیٹے نے اس لیے نہیں کہا تھا، وہ اس لیے کہا تھا کہ چونکہ درد دل تھا بیٹا تھا کہ باپ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ جانتے ہیں بیٹا بھی بڑا باکمال تھا کہ معرفت امیر المومنین کیا ہے، لیکن گئے آپ اس طوفانی رات میں۔ کیوں؟ آخر ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت
جب تک انسان ان دونوں چیزوں سے وابستہ ہے بڑی سی بڑی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ کہتا ہو، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے ہمارے وجود میں آ جائے، قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت علیہ الصلاۃ والسلام. مشکل آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہر نام نہاد، کچھ نام نہاد یا بعض لوگ جو بعض مغرضانہ طریقے سے لباس دین تو پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت دین سے واقف نہیں ہیں، لیکن وہ دین حقیقی کی ترویج نہیں کرتے اپنے بعض مسالے کی تحت. کیوں آخر پبلک کو آپ اس دین واقعی کی ترویج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کون سی مشکل ہے؟ دشمن کو خوف تھا، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ تو قرآن کے قاری ہیں، آپ تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کریں، ہم حقیقت دین کو سمجھیں. آج کیوں امریکہ اور اسرائیل اور جتنے بھی دشمنان اسلام انہیں ایران سے کیا پرابلم ہے؟ آخر دیکھیے، ایران سے انہیں کوئی پرابلم نہیں، ایران میں نافذ اس سسٹم اور اس نظام سے پرابلم ہے. کیوں کہ یہ سسٹم اور نظام قرآن اور اہل بیت کے مطابق چل رہا ہے. گرچہ ٹھیک ہے ابھی 100% کا دعویٰ نہیں، لیکن اس کے باوجود کافی حد تک قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کیوں دشمنان اسلام کو، ابتدائی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ سے کیوں خوف کھا رہے ہیں، کیونکہ واقعی اسلام ان کے پاس ہے. یہ پورا نظام آپ آخر تک اسے آپ ایک کڑی سے کڑی جوڑتے چلے جائیے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایران سے مشکل نہیں ہے، ایران میں موجود اس نظام سے مشکل ہے. اور نہ تنہا ایران، دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر یہ نظام انہیں دکھے گا کہ یہ نظام پنپ رہا ہے، یہ نظام یہاں بھی رائج ہو سکتا ہے، وہاں بھی انہیں مشکل پیدا ہو جائے گی. چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے انصار اللہ ہو، چاہے یمن ہو، چاہے دنیا کی کتنی بھی جگہیں ہوں، انہیں اس نظام سے تکلیف ہے جس نظام میں ان کے خلاف کام ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ نظام دنیا پہ حاوی ہو گیا، خوب کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھتے ہیں، شاید ہم سے زیادہ پڑھتے ہوں. انہیں پتہ ہے کہ قرآن نے کن چیزوں کی پیشن گوئی کی ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے کہ زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں کوئی دین نہیں، صرف دین اسلام ہوگا. چاروں طرف اسی دین کا چرچا ہوگا، اسی کے پیروکار نظر آئیں گے. قرآن کی متعدد آیات میں دینہم الذی ارتضی لہم، اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، لیمکن لہم دینہم الذی ارتضی، کہ قرآن باقاعدہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مومنین سے، عمل صالح کرنے والوں سے، کہ وہ دین کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ اس دین کو رائج کرے گا آخر وقت میں، اس کی ترویج ہوگی. لہذا انہیں پتہ ہے کہ دین کس کے پاس واقعی ہے. ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد. اب شاید میرے پاس 5 سے 7 منٹ اور ہیں، میں اس کے درمیان اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. خوب ہم اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں. امام خمینی نے قرآن کس انداز سے پڑھ لیا؟ امام خمینی نے کیسے قرآن پڑھا کہ وہ اس انقلاب کو وجود میں لانے کی فکر میں لگ گئے. ہم نے بھی قرآن پڑھا، ہم بھی آخر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور برسا برس سے کر رہے ہیں. ہمارے وجود میں کیوں چینجز نہیں آ رہے؟ ہم کیوں انقلاب برپا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور جب میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں تو انقلاب پہلے وجود میں ہے، گھر میں ہے، محلے میں، یہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسے بڑھاتے چلے جائیں. امام خمینی کی زندگی جب آپ دیکھیں گے تو امام خمینی نے یہی کام کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. بچپن سے جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، پہلے اپنے وجود میں انقلاب پیدا کیا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کر یہ انقلاب آ سکتا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کر کے یہ انقلاب آ سکتا ہے. لہذا آپ کا پورا وجود، یہی وجہ ہے کہ آپ جب قرآن کے متعلق کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات امام خمینی کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کے سامنے اس کی تلاوت کے لیے بیٹھو، اسے سمجھنے کے لیے بیٹھو، تو جو قرآن اور قرآن کی تعلیمات کے درمیان، تمہارے اور تمہارے قرآن کی تعلیمات کے درمیان جو حجاب ہیں انہیں پہلے ہٹانے کی کوشش کرو. کیسے حجاب؟ کا تکبر کا حجاب، وہ حجاب اور یہ ساری چیزیں کہ قرآن کے مقابلے میں یہ گناہوں کا جو حجاب ہے، جب تک اپنے نفس کو پاک نہیں کرو گے، اس قرآن کے قابل نہیں بناؤ گے، جب تک کہ تمہیں قرآن اس جگہ کی پیشن گوئی یا اس جگہ کی ہدایت نہیں کر سکتا جہاں تمہارے وجود کے اندر انقلاب برپا ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھتے وقت پہلی شرط ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے. اور غور بھی کب کرنا؟ جب ہم تزکیہ نفس کر چکے ہوں، اپنے اس نفس کو واقعاً خدا کے لیے وقف کر چکے ہوں کہ اگر کوئی کام ہوگا تو خدا کے حکم کے مطابق ہوگا، ہماری منمانی نہیں چلے گی، کسی کی منمانی نہیں چلے گی. اور امام خمینی نے یہ کر کے دکھایا کہ تعلیمات قرآن پر مکمل طریقے سے پابندی.
مکمل طریقے سے آپ کا وجود. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ، جیسا کہ فیاض صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ کی خدمت میں، کہ آپ اس انسان کے وجود کو دیکھیں، آپ کتنی مصروف زندگی ہوگی، لیکن اس مصروفیت سے بھری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ترک ہو رہی ہو. دعائیں ترک نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دعائیں تو سبھی آپ کے لیے عزیز ہے، لیکن آپ کو کون سی دعائیں پسند ہیں؟ تو امام خمینی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ سے محبت ہے، کہ جہاں واقعاً ہوا کہ آخر چونکہ ان دونوں دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بندے کی واقعیت اور خدا کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کا ساتھ نہ ہو. جب تک خدا کا ساتھ نہ ہو انسان کچھ بن ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے اور اپنے لوگوں سے کہی ہے کہ اگر حکومت اسلامی چاہتے ہو، اس کی بقا چاہتے ہو، تو اپنے وجود کو خدا سے جوڑ کر رکھنا. اس لیے کہ اگر خدا سے جڑے رہے تو اس اسلام کی بھی بقا ہے، اس حکومت اسلامی کی بھی بقا ہے. اور شاید یہ ساری باتیں امام حسین کے دعائے عرفہ کے اس جملے سے ٹیلی کرتا ہو کہ جہاں امام حسین نے مقام دعا میں یہی تو فرمایا تھا، پروردگار پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے ساری کائنات بھی اپنی جھولی میں بھر لی ہو لیکن تیری ذات کا ساتھ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امام خمینی اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے ایران یا ان سارے ملکوں سے مطلب نہیں ہے، میرا سارا ہدف اسلام ہے. اسلام یعنی ذات خدا، یعنی خدا کی ذات سے میں وابستہ ہوں. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے وجود کو پروردگار سے نزدیک لے کر جائیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک لے کر جائیں. یہ وہ ذوات ہیں کہ جو ہمیں خدا سے قریب لے جا سکتی ہیں. اور جس دن بندہ خدا سے قریب ہو جائے یقین جانیے اس کا وجود بھی خمینی جیسا درخشاں نظر آئے گا. کب؟ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے وجود سے وابستہ کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی، میں نے کہا اہل بیت اطہار اور قرآن مجید، یہ پوری عکاسی، پوری زندگی منظم ہے. ہم 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایک نماز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے. اگر ہم نے نماز پڑھ کے یہ بھی نہ سیکھا کہ پابندی ہے وقت نہ ہو. خوب آج سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں کب کا اعلان کیا کیا ہوتا ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر غیر منظم ہماری قوم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ گرچہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کیوں ہم سارے مسائل ہیں؟ کیونکہ قرآن کو ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، قرآن پہ ویسے عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے، جیسے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے وجود میں ڈھالنا چاہیے تھا، شاید ویسے نہیں ڈھال پا رہے ہیں. لہٰذا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بندہ خدا سے کتنا نزدیک ہے. امام خمینی بس آخری منزل میں آ گیا کہ سوال میں نے جو کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آخر انسان خمینی کیسے بنتا ہے؟ جواب، خمینی بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک، اپنے آپ کو تعلیمات قرآن سے آشنا کرو. صرف قرأت کی حد تک محدود مت رکھو اپنے آپ کو کہ قرآن پڑھ لیا کافی نہیں عزیزو. قرآن کی قرأت پہلا زینہ ہے، اس کے بعد فہم قرآن ہے، اور آخر منزل پر قرآن جو ہے عمل بر قرآن ہے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو امام خمینی کی ذات پہ نظر آئے گی. اور ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی اپنے گھر میں کچھ اور باہر کچھ تھے. جس حسن خلقی کے ساتھ آپ باہر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اسی لبخند اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں بھی رہتے تھے. جس صاف صفائی کا خیال آپ گھر کے باہر کرتے تھے اس صاف صفائی کا خیال آپ گھر میں بھی کرتے تھے کہ باقاعدہ آپ کے پاس ایک شیشہ، باقاعدہ کنگھی، کہ جب بھی آپ کو اپنے گھر والوں سے ہی ملنا ہے تو باقاعدہ آپ اپنے محاسن کو سنوارتے، اپنے وضع و قد کو دیکھتے، اس کے بعد باہر نکلتے. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات اسلام کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شاید جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. لیکن امام خمینی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر انسان تعلیمات قرآن کا پابند ہو، اہل بیت کی سیرت کا پابند ہو، تو ساری دنیا اس کے وجود سے لرزاں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اتنا بڑا انقلاب آیا. یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگ ملنے آئے امام خمینی سے تہران میں اور اس 45 میٹر کے گھر میں، گھر کو دیکھ کے کچھ حیران اور پریشان ہے کہ یہ کون سا نمائندہ ہے، یہ کون سا لیڈر ہے، یہ کون سا انقلاب. وہ تو سوچے تھے کسی بادشاہ کا محل ہوگا، بڑی بڑی فصیلیں ہوں گی جہاں ہمیں پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن اس 45 میٹر گھر میں، اسی لیے میں نے جو ایک پڑھا، میں نے آج ہی پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک امریکائی جو شخص تھا وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کے وجود میں عجیب سا انقلاب آ گیا اور باقاعدہ زارو قطار رو رہا ہے اور مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے امام خمینی سے ملا دو، اور اس کے بعد امام خمینی کو دیکھ کر باز آ کر زارو قطار رو رہا ہے، آپ کی دستبوسی کر رہا ہے اور حیران ہے کہ اس 45 میٹر کے گھر میں کیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں.
میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. میں اس سے یہی جملہ کہوں گا کہ کاش تو نے خمینی سے پہلے امام خمینی کے امام کو پڑھ لیا ہوتا. شاید تو نے کاش علی کی زندگی کو دیکھی ہوتی. آج امام خمینی کیوں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ چونکہ ان کے سامنے اہل بیت آئیڈیل اور نمونہ تھے کہ حکومت ملنے کے بعد بھی علی نے وہ اپنا لائف اسٹائل نہیں چینج کر دیا. علی علی ہی رہے، چاہے حکومت ہو چاہے حکومت نہ ہو. اسی طریقے سے غلام علی نے بھی وہی کام کیا کہ حکومت ہو تب بھی خمینی خمینی ہے، حکومت نہ ہو تب بھی خمینی خمینی رہے گا. یہ کہاں سے سیرت آئی؟ وہی اہل بیت کی سیرت. لہذا ہر محاذ پہ آپ کو اہل بیت و قرآن نظر آئیں گے امام خمینی کی زندگی میں. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ. حتیٰ کہ جو روزہ خوان افراد ہیں، جو ذاکرین و خطبہ، ان کے لیے کس قدر احترام کے قائل تھے آپ. حتیٰ کہ وہ افراد کے جو آپ کے لیے بڑے بڑے القابات استعمال کرتے تھے، بڑا سخت ناراض ہوتے. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں تو برجستہ کہتے ہیں کہ میرا سپاہی بننے سے پہلے خدا کا سپاہی بن جاؤ. یہ کیوں اپنی ذات سے لوگوں کو منصرف کر رہے ہیں؟ بڑا آسان تھا کہ لوگ، بہرحال کس کو تعریف پسند نہیں ہے؟ دو جملے کوئی تعریف کہے اور انسان کہتا ہے اور کچھ بتائیے آپ. سننا چاہتا ہے، ہر انسان تعریف پسند ہے. لیکن امام خمینی اپنی ذات، جب خدا کی ذات سامنے ہو تو انسان پھر اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. صرف اسے ہر جگہ خدا کی ذات نظر آتی ہے. کہ آپ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، لوگ آئے اور کیا ہوا تھا؟ چاند سورج گئے ہیں، اور آگے رسول اللہ سے کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول دیکھیے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور سورج بھی جو ہے غمزدہ ہے. رسول اللہ نے ڈانٹا، خبردار اس طرح کی باتیں مت کرو. سورج گہن کا تعلق میرے بیٹے کے انتقال سے نہیں اصلاً. وہ ایک الگ چیز ہے، میں ایک الگ چیز ہوں. اس کا انتقال کی علت ایک الگ ہے، مرضی خدا ہے، وہ ایک الگ نظام ہے شمسی ہے جس کی بنیاد پر یہ چیز پیش آئی ہے. خوب رسول اللہ چاہتے تو بہترین موقع تھا، 10-5 مسلمان ہو سکتے تھے اس وقت کہ ہاں دیکھو میرے بیٹے کے انتقال پر سورج بھی گریا کر رہا ہو، یہ ساری چیزیں. بہترین موقع تھا رسول اللہ کے لیے. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میں اس اسلام کو پیش کرنے ہی نہیں آیا جہاں خرافات اور انحراف پائے جاتے ہوں. میں تو اسلام واقعی کا مروج بن کے آیا ہوں، میں تو اسلام واقعی کی ترویج کرنے کے لیے آیا ہوں. لہٰذا موقع سے استفادہ اٹھانا اسلام واقعی کے شعار والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی شخصیت ہو یا نہ ہو، میرا فائدہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، ہمہ وقت اسلام کا فائدہ نگاہ میں ہو. اور امام خمینی انہی دو باتوں میں خلاصہ ہوتے ہیں کہ امام خمینی نے اپنی پوری زندگی اسلام کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، تعلیمات قرآن کو بلند کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت والا کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، تاکہ وہ سماج بن سکے جو سماج مصطفوی سماج ہے، جو سماج علوی سماج کہلا سکے، جو سماج احمدی اور محمدی سماج کہلا سکے. اور جب تک ہم اور آپ بھی مل کر اس امر میں کوشاں نہیں ہوں گے، ان جلسوں کا واحد مقصد وہی ہے کہ جو مقصد خمینی کا تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی. وہ مقصد کیا تھا؟ دین واقعی کی ترویج. وہ مقصد کیا تھا؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت. اور تنہا معرفت نہیں، اس معرفت کے ساتھ ساتھ عملی پیغام بھی ہمیں دینا ہے. خوب اسی سلسلے میں مجتمع علماء خطبہ کی جانب سے اور شہر ممبئی کی مختلف تنظیموں کی جانب سے تقریباً 15 سے 20 تنظیمیں اس پروگرام میں شریک ہیں کہ جنہوں نے ایک پروگرام 12 جون کو مسجد ایرانیان میں بعد نماز مغربین منعقد کیا ہے. اور آپ تمامی حضرات سے اس بات کی میں گزارش کر رہا ہوں، مجتمع علماء معذرت چاہتا ہوں، کیسر باغ میں یہ منعقد کیا ہے. لہٰذا آپ تمامی بزرگان اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکالیں، صرف اس لیے کہ تاکہ دنیا کو بتلا سکیں کہ خمینی کی شخصیت کیا تھی، اور اپنی حاضری وہاں پیش کریں تاکہ ہم امام خمینی کو بھی خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی ذات کو ذریعہ بنا کر تعلیمات قرآن کو اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بابرکت کو پیش کریں. آخر میں یہ شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے حسینی رہا، اپنے طرز عمل سے حسینی رہا، مٹ گئی طاقتیں تو خمینی رہا، مٹ گئی طاقتیں تو خمینی رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم سے دعا گوں کہ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی
زندگی کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی زندگی میں جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیرت پائی جاتی تھی، وہی سیرت اور وہی تعلیمات قرآن کو ہم اپنے وجود میں اتار سکیں، اس کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو انقلاب کا حامی قرار دے، پروردگار اس انقلاب کو انقلاب آخر الزمان سے ملحق فرما، اور ہم سب کو اس انقلاب آخر میں امام کا، اپنے امام عصر کا حامی و ناصر و مددگار قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہم میں جو پریشان ہیں حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، وارث عزا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر امام راحل امام خمینی روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ و دیگر علماء کرام جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال فرما۔